الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی تیسری کتاب پانی کے بلبلے سے کہانی لی ہے میں نے، اور میری یہ 75 نمبر کی ویڈیو ہے، 75 نمبر کی کہانی ہے۔ اور اپنے میں ویورز کے سب سے پہلے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ میری کہانیوں کو پسند کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی کہانی سنتے ہیں، 75 نمبر کی پرچھائیں۔ اوفو، کیا مصیبت ہے، جب بھی کوئی چیز ڈھونڈو ملتی نہیں ہے۔ عذرا نے اپنی الماری کی ایک ایک چیز الٹ پلٹ ڈالی۔ میں اسی وقت کمرے میں داخل ہوئی، بے دلی سے کتابیں میز پر پٹکیں اور بولی، کیا بات ہے عذرا، بڑا غصہ آ رہا ہے؟ ارے غصہ نہ آئے تو کیا ہو، جو چیز ڈھونڈو ملتی ہی نہیں ہے، وہ اکتا کر بولی۔ ارے بابا، کیا کھو گیا ہے؟ کھونا کیا ہے، وہی ٹوتھ برش ڈھونڈ رہی ہوں، مل نہیں رہا۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ارے پریشانی کی بات کیسے نہیں ہے، وقت کل ہی تو نیا برش لے کر آئی تھی بازار سے، اور وہ آج ہی غائب ہو گیا۔ وہ جھنجھلا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے جلدی جلدی جوتے اتارے اور پھر کپڑے تبدیل کرنے باتھ روم چلی گئی۔ واپس آئی تو بدستور عذرا منہ بنائے بیٹھی تھی۔ میں نے یونیفارم ہینگر کر کے الماری میں ٹانگی اور عذرا سے بولی، چلو یار اب کھانا کھائیں۔ یہ کم وقت کیمسٹری کے پریکٹیکل تو دوپہر کے کھانے کا مزہ بھی خراب کر دیتے ہیں۔ ارے بابا، ایک 5-6 روپے کے برش کے پیچھے مجھ سے کیوں لڑ رہی ہو؟ سن، آج ایسا کرتے ہیں کہ ڈائننگ ہال میں جانے کے بجائے کھانا اپنی پلیٹوں میں لیے ہی لے آتے ہیں، کھا لیں گے۔ میں اس کا ہاتھ گھسیٹتے ہوئے بولی اور وہ آخرکار اٹھی گئی۔ ہم لوگ ہاسٹل کے کچن میں پہنچے اور آواز لگائی، عبداللہ، اے عبداللہ۔ جی بی بی جی، وہ باورچی خانے سے باہر آیا۔ سنو، ہمیں دیر ہو گئی، ہمارا کھانا پلیٹوں میں دے دو، کمرے میں کھا لیں گے۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ ارے بابا، کہاں کھایا ہے، جلدی دو، بہت بھوک لگی ہے، یہ لو ہماری پلیٹیں۔ ہم نے پلیٹیں اس کی طرف بڑھا دیں، مگر وہ انہیں لینے کو کھستا ہی نہیں۔ عذرا چیخی، عبداللہ کھانا دو۔ بی بی جی، وہ کھانا تو ختم ہو گیا، وہ بچا تھا، وہ باورچیوں نے کھا لیا۔ عبداللہ پریشانی سے بولا، کیا کھانا ختم ہو گیا؟ پھر اب ہم کیا کھائیں گے؟ تم نے ہمارا کھانا کیوں نہیں رکھا؟ میں بھی غصے سے بولی، بی بی جی، آج کھانا تقسیم کرنے کے واسطے میں ڈائننگ ہال میں نہیں گیا تھا، شرفو گیا تھا، وہ کہنے لگا سب لڑکیوں نے کھا لیا۔ کیا؟ شرفو کو صبح لڑکیوں کی تعداد نہیں بتائی گئی تھی کہ کتنا کھانا پکنا ہے؟ عذرا جھنجھلا کر بولی۔ بتائی گئی تھی، اور اس نے لڑکیاں گنی بھی تھیں، کہہ رہا تھا کہ پوری 80 لڑکیاں ہیں، عبداللہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ اور عذرا جھنجھلا کر پھر بولی، بس رہنے دو، شرفو سے کہنا کہ آنکھوں کا علاج کرائے، وہ 2 کم 80 ہوں گی۔ اب یہ تو ہونے سے رہا کہ ہماری روحیں آ گئی تھیں وہاں ڈائننگ ہال میں، جبکہ ہم لوگ کیمسٹری لیبارٹری میں موجود تھے۔ ہم لوگ پریشانی سے خالی پلیٹیں ہاتھ میں لیے انہیں بجاتے ہوئے واپس ہونے لگے۔ عذرا بولی، شام، آج تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اب بتا کیا کریں، میں بھی بہت بھوکی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ میٹرن صاحبہ کے پاس گلہ کرنے جاتے تو سنا کہ وہ صبح سے کہیں چھٹی پر گئی ہوئی ہیں۔ کمرے میں داخل ہوئے تو بستر پر نسرین کو براجمان دیکھ کر ہم لوگ ٹھٹک گئے۔ میں مسکرا کر عذرا سے بولی، لو جی، آ گئی تمہاری عاشق، اب ان کے پاگل پن سے نپٹو تم، بکو مت۔ وہ پلیٹیں الماری میں واپس رکھتے ہوئے بولی اور بیزاری سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کچھ سونے کے بعد کہا، سنو عذرا، ایسا کرتے ہیں کہ چوکیدار کو پیسے دے دیتے ہیں، وہ ہمیں پھل لا دے گا، جو مرضی آئے کرو، مجھ سے تو اب کھائے بنا ایک قدم بھی نہیں چلا جائے گا۔ وہ پیٹ پکڑے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں خود چوکیدار کو پیسے دے کر آتی ہوں۔ میں نے کچھ روپے ہاتھ میں لیے اور ہاسٹل کے گیٹ کی طرف چل دی۔ ذرا ہی دیر میں چوکیدار نے کیلے اور سیب لا دیے۔ میں دونوں تھیلے پھلوں کے لیے ہوئے کمرے میں آئی۔ لو بھائی عذرا، آؤ یہیں کھا کر پیٹ بھر لیں۔ پھر میں نے نسرین کی طرف دیکھ کر کہا، آؤ نسرین، تم بھی کھا لو۔ نہیں، میں تو گھر سے کھانا کھا کے آئی ہوں، تم لوگ کھاؤ۔ وہ مزے سے پلنگ پر لیٹے لیٹے بولی، بھائی تم آرٹس والوں کے مزے ہیں، نہ پریکٹیکل نہ کچھ، بس 1 بجے چھٹی ہوئی اور گھر دوڑ گئیں۔ بھائی میں تو عذرا سے ملنے آ گئی، آج اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ عذرا کو مستقل گھورے جا رہی تھی اور میں پھل کھانے کے ساتھ ساتھ چپکے چپکے عذرا سے کہہ رہی تھی، ارے عذرا کی بچی، لڑکے لڑکی کے عشق کے بارے میں تو سنا تھا، یہ لڑکی سے لڑکی کے عشق کے بارے میں پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اور عذرا مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شامہ، اب اگر ایک لفظ بھی بولی تو میں تمہاری تھپڑ لگا دوں گی۔ اور میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہم لوگوں نے کھانا کھا پی لیا، مگر نسرین ٹس سے مس نہ ہوئی۔ عذرا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لیٹ کر آرام کرے، مگر بھلا نسرین کہاں سننے والی تھی۔ عذرا جب میرے بیڈ پر بیٹھنے لگی تو نسرین آگے بڑھی اور عذرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ یہاں میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں دیکھوں گی۔
اور عذرا ناچار اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں اپنے پلنگ پر دراز ہو گئی، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور کنکیوں سے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ عذرا کو دیکھ کر نسرین کہہ جا رہی تھی، تم کتنی خوبصورت ہو، اللہ عذرا تمہارے سفید سفید ہاتھ کتنے خوبصورت لگتے ہیں، اور تمہاری ناک کتنی اچھی ہے، کیسے پتلے پتلے ہونٹ ہیں، کیسی گھنیری پلکیں ہیں، اور قد کتنا اچھا ہے۔ مگر عذرا اگر تم اپنے بال لمبے کر لو تو بڑے اچھے لگیں گے، یہ ننھی سی پونی ٹیل تمہارے قد پر اچھی نہیں لگتی ہے۔ عذرا چپ چاپ اپنے حسن کی تعریف سنتی رہی۔ میں من ہی من میں مسکرا رہی تھی اور عذرا پریشان تھی۔ نسرین پھر بولی، تمہارے پاؤں بے حد خوبصورت ہیں، اور جب تم ناخن پالش لگا لیتی ہو تو اور بھی حسین ہو جاتے ہیں۔ عذرا گتا کر کہنے لگی، نسرین سنو، مجھے آرام کر لینے دو، اچھی بہن اب گھر چلی جاؤ، تم مجھ سے بیزار ہو گئی ہو۔ وہ اداسی سے بولی، نہیں بیزار تو نہیں ہوں، مگر دیکھو نا ہم سائنس والوں کو پڑھنا کتنا پڑتا ہے، اب اگر دوپہر کو آرام نہیں کریں گے تو رات کو پڑھائی کیسے ہوگی۔ عذرا اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تب نسرین ایک دم بستر سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ ارے عذرا یاد آیا، یہ تمہارا ٹوتھ پیسٹ میں صبح اپنے بیگ میں ڈال کر لے گئی تھی، صبح میں نے اس سے دانت بھی برش کیے، اب تم لے لو۔ اچھا خدا حافظ، میں کل پھر آؤں گی۔ نسرین چلی گئی اور عذرا ٹوتھ پیسٹ ہاتھ میں لیے کھڑی رہ گئی۔ حد ہو گئی ہے یار، اس لڑکی نے میرا نیا برش بھی ستیہ ناش کر دیا۔ وہ غصے سے بولی اور برش وہیں میز پر پٹک دیا۔ مجھے بے ساختہ۔ عذرا پر ہنسی آ گئی۔ عذرا اتنا غصہ اچھا نہیں، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری ہر اس چیز کو وہ اپنا سمجھتی ہے جو تم استعمال کر رہی ہو، مگر مجھے اس سے گھن آتی ہے یار، اب میں اپنے استعمال نہیں کر سکتی۔ شامہ اس کو عذرا منہ بناتے ہوئے بولی، اچھا تم ایسا کرنا کہ صبح عبداللہ جب بازار سبزی ترکاری لینے جائے ہاسٹل کے لیے تو نیا ٹوتھ برش منگا لینا اور اسے اب تالے میں رکھنا، الماری سے تو نسرین سب چیزیں نکال لیتی ہے۔ ہاں بابا، اب تو میں تالا ہی لگاؤں گی ہر چیز میں۔ یہ نسرین تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہے، پاگل ہے نا، تم اسے اپنے آپ کو دیکھنے سے روک نہیں سکتی ہو، میں نے عذرا سے کہا۔ عذرا پریشانی سے بولی، اری شامہ مجھے تو اس کی آنکھیں بے حد وحشت زدہ سی لگتی ہیں، جب وہ مجھے گھورتی ہے تو یقین جان میں بے حد ڈر جاتی ہوں۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اسے کچھ نہ کہو، اور ویسے بھی اس کا فائنل ایئر BA کا ہے، اب تو وہ پاس ہو ہی جائے گی اور چلی جائے گی کالج سے، تمہیں تھوڑی بہت تو تنگ ہونا ہی پڑے گا، میں نے عذرا کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور وہ حیرانی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی پھیر کر کہنے لگی، ایک تو شامہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ پاگل لڑکی نفسیات کیسے پڑھ رہی ہے اور ہر سال پاس بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ بات تو اپنی سمجھ میں بھی نہیں آتی، اور یہ حقیقت بھی تھی، ہمیں ہاسٹل میں آئے 2-3 سال ہو گئے تھے اور ہم انٹر سائنس میں تھے۔ عذرا نہ صرف میری روم میٹ تھی بلکہ کلاس میٹ بھی تھی، وہ کسی سندھ کے اندرونی علاقے سے آئی تھی، بے درجے خوبصورت تھی۔ نسرین آرٹس کی طالبہ تھی، ہم سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ایک دفعہ ڈرامے میں عذرا نے ڈانس کیا تھا، خوبصورت سندھی لباس اور زیورات سے آراستہ عذرا بے حد حسین لگ رہی تھی، اور بس اس روز کے بعد سے ہی نسرین اس کے پیچھے لگ گئی۔ حالانکہ ڈے اسکالرز ہاسٹل آنا منع تھے، مگر ہمارے کمرے میں آنے سے نسرین کو منع کرنے کی کسے مجال تھی۔ ایک دفعہ ایسی کوشش میٹرن نے کی تھی تو نسرین نے پتھر اٹھا کر ان کے کھڑکیوں پر دے مارا کہ شیشے ٹوٹ گئے۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے عذرا سے ملنے کو روکا گیا تو میں سر پھاڑ دوں گی ایک ایک کا۔ مسئلہ کالج یون پرنسپل کے پاس پہنچا تو کالج کے ہی کمپاؤنڈ میں تھیں، وہ بھلا کیا کہتی، چوکیدار کو اجازت دیتی کہ نسرین سے قطعی کچھ نہ کہنا، اور جب چاہے ہاسٹل آئے اور جب چاہے جائے، بس پھر کیا تھا، نسرین کو تو جب دیکھو میں ہمارے کمرے میں حاضر ہو جاتی، بس ٹک 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 عذرا کو دیکھتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے دیکھتی رہتی۔ عذرا بے حد اپنے آپ کو الجھن میں محسوس کرتی، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ نسرین کو کمرے میں آنے سے منع کر دیتی۔ وہ آتی اور کبھی کبھی صبح نازل ہو جاتی، یونیفارم پہنے مگر بال بکھرائے اور بغیر منہ دھوئے ہوئے، پھر بڑے اطمینان سے عذرا کا صابن لے جاتی، منہ دھلا کر آ جاتی۔ کمر سے لمبے بال تھے اس کے، ان کی کس کر پونی ٹیل باندھ لیتی، اور عذرا وہ بیچاری اپنی چیزوں کی بربادی پر صرف آنسو بہا کر رہ جاتی۔ جب ہم لوگ ہاسٹل سے چھٹیاں گزارنے گھر چلے جاتے تو وہ بے حد پریشان ہو جاتی۔ کالج میں چھٹیوں کے بعد پہلا دن ہوتا اور عذرا کی شکل دیکھ کر وہ بلا تکلف کمرے میں آ جاتی۔ نسرین کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے سے لڑکیوں کی زبانی صرف یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ نسرین کے 2 بڑے بھائی، ایک بڑی بہن ہے اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔ نسرین کی یہ حالت اس وقت سے ہوئی جب اس نے صرف 1 سال چھوٹی بہن جو عذرا کی طرح بے حد حسین تھی، اس کی طرح کی ڈیل ڈول کی تھی، کھانا پکاتے ہوئے جل کر مر گئی تھی۔ اس کا نام بھی عذرا تھا اور نسرین اس سے بے حد پیار کرتی تھی۔ جب نسرین کالج سے گھر واپس گئی اور اس نے عذرا کی جھلسی ہوئی لاش دیکھی،
تو اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا. وہ اتنی شدید بیمار ہوئی اس حادثے کے بعد کہ مینٹل ہاسپٹل گدو میں داخل کرنا پڑا. 6 ماہ بعد کچھ نارمل ہوئی اور پھر پڑھائی شروع کر دی. نسرین اپنے تمام بہن بھائیوں میں سب سے بدصورت تھی. سانولی رنگت اور ہلکے ہلکے چیچک کے داغ تھے منہ پر. وہ شدید احساس کمتری کا شکار تھی. حالانکہ گھر میں سب اس سے پیار کرتے تھے مگر پھر بھی اسے احساس محرومی تھا. وہ پورے گھر پر میں سب سے زیادہ اس بہن کو پیار کرتی تھی جو جل کر مر گئی. اور 2 سال بعد جب نسرین نے کالج میں عذرا کو دیکھا تو وہ اس کے حسن پر فریفتہ ہو گئی. وہ اکثر عذرا کے ہاتھ پکڑ کر کہتی، عذرا اب تو تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، تم میرے بھیا سے شادی کر کے میرے پاس رہو نا. اور عذرا مسکرا کر چپ ہو جاتی. پھر کہتی، نسرین ہم سائنس اسٹوڈنٹ ہیں اور تم آرٹس کی. اگر میری ڈویژن آ گئی تو میں میڈیکل کروں گی، پھر میں میڈیکل کالج چلی جاؤں گی. پھر ہاسٹل کوئی کسی کا گھر تو نہیں ہے، یہاں سے تو سب نے جانا ہوتا ہے. اور ہاں نسرین، میرا نکاح میرے تایا زاد سے ہو چکا ہے، وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گئے ہیں، صرف رخصتی باقی ہے. اور نسرین یہ بات سن کر چپ ہو جاتی. کبھی کبھی نسرین ہمارے لیے بڑے مسئلے کھڑے کر دیتی. ایک روز وہ صبح کمرے میں آندم کی یونیفارم لے کر آئی اور بولی، عذرا مجھے یونیفارم پر استری کرنا ہے. بھائی نسرین ہمیں تو دیر ہو رہی ہے، ہمیں جانا ہے. عذرا نے آہستہ سے دوپٹہ اڑتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں ہے، میرا پیریڈ فری ہے، تم دونوں جاؤ، میں کمرے میں تالا لگا کر چلی جاؤں گی. مجبوراً ہمیں اس کو تالا دینا پڑا اور ہم لوگ چلے گئے. تقریباً دن کے 10:30 بجے کے قریب میں نے دیکھا کہ عالیہ مس سے اجازت لے کر کلاس روم میں آئی. بولی، مس شامہ اور عذرا کے کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے. کیا آگ لگ گئی ہے؟ میں ایک دم چیخی اور پھر میں اور عذرا ہاسٹل کی طرف دوڑ پڑے. جلدی سے چابی سے تالا کھولا، پورا کمرہ دھوئیں سے بھرا تھا. کچن سے عبداللہ وغیرہ بھی دوڑ پڑے اور پھر معلوم ہوا کہ استری سے آگ لگی. جلدی سے مین سوئچ بند کیا گیا اور یوں وہ دوپہر ہماری غارت ہو گئی. نسرین نے استری کو جلتا چھوڑ کر پلنگ کے نیچے کھسکا دیا تھا اور وہاں ہولڈار میں لحاف رکھا تھا، بس اس نے آگ پکڑ لی. افسوس تو یہ ہے کہ ہولڈار بھی ہمارا نہیں تھا. ایک لڑکی اپنے گاؤں گئی تھی تو رکھوا کر گئی تھی. بس جی اچھی بھاری چپت پڑ گئی ہمارے سر پہ. ہولڈار اور لحاف خرید کر نیا دینا پڑا اس لڑکی کو. مگر ہم نے نسرین سے کچھ نہ کہا. بھلا کیا کہتے. دن یوں ہی گزرتے رہے اور ہمارے انٹر سائنس کے سالانہ امتحانات آ گئے. ذرا خاصی پریشان تھی کیونکہ نسرین کے آنے کا کوئی وقت نہیں تھا. جہاں پڑھنے بیٹھو وہ آ جاتی. پھر دل مضبوط کر کے اس سے کہہ دیا کہ اگر وہ آئے تو خاموش بیٹھی رہے، بات نہ کرے. پھر اس کے بھی BA کے امتحان ہونا تھے، وہ بھی کتابیں لے کر آتی پڑھتی رہتی. امتحان ختم ہوئے تو عذرا اور میں نے گھر جانے کی سوچی. نسرین بہت دن سے نہیں آئی تھی، اس کے بھی امتحان تھے. عذرا اپنا سارا سامان لے کر چلی گئی. میرا بھی سامان بندھا پڑا تھا اور میں ابھی باہر نکل ہی رہی تھی کمرے سے کہ نسرین آ گئی. شامہ، وہ عذرا کہاں ہے؟ وہ تو چلی گئی مجھ سے ملے بغیر چلی گئی. وہ تمہیں اتنے دن سے آئی کیوں نہیں تھی؟ وہ کل ہی تو گئی ہے. میرے امتحان آج ختم ہوئے ہیں تو سینٹر سے سیدھی یہاں آ رہی ہوں. شامہ، تمہیں اس کا گھر معلوم ہے؟ ہاں یہ رہا اس کا پتہ. نسرین اتنی پریشان نہ ہو، میں اس سے ملنے وہاں جاؤں گی، وہ ذہنی کیفیت میں بولی اور روتی ہوئی پرچہ ہاتھ میں دبائے چلی گئی. میں بھی بوجھل قدموں سے چلتی تانگے میں بیٹھ کر اسٹیشن کی طرف آ گئی. وقت گزرتا گیا، ہمارے رزلٹ آئے، ہم پاس ہو گئے. پھر کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ میرا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا. عذرا کی ڈویژن اچھی نہ آئی تھی، وہ گھر بیٹھ گئی. میں کراچی میں پڑھنے لگی. وقت کی گردش کے ساتھ ساتھ میرے ذہن سے نسرین کی یاد محو ہو گئی. عذرا شادی کے بعد امریکہ چلی گئی اور وہاں سے گاہے مجھے خط لکھتی رہتی تھی. وہ ایک ننھے منھے سے بیٹے کی ماں بھی بن گئی. میرا میڈیکل کالج میں 4تھا سال تھا. پکنک کا پروگرام بنا، پوری کلاس کو جانا تھا. گدو میں کچھ نفسیاتی مریضوں کو بھی دیکھنا تھا. ہم لوگ کراچی سے گدو تک خوب گاتے بجاتے پہنچے. پکنک اور پڑھائی کی پڑھائی. ہم لوگ ایک کمرے میں مریضوں کو دیکھتے جا رہے تھے. وہاں کے انچارج ڈاکٹر ہمیں ہر مریض کے بارے میں بتاتے جا رہے تھے. مردوں کے شعبے میں تو خاصی چہل پہل تھی. کوئی پروفیسر بنا تھا تو کوئی شاعر، کوئی افسانہ نگاری کر رہا تھا تو کوئی اپنے بے وفا محبوبہ کی یاد میں محو تھا. کوئی دلیپ کمار، محمد علی اور ندیم بننے کی کوشش میں لگا تھا. ایسے لوگوں کو دیکھ کر دکھ بھی ہو رہا تھا اور بعض حرکتیں دیکھ کر ہنسی بھی بے اختیار آ رہی تھی. مردوں کے وارڈ سے نکل کر ہم عورتوں کے وارڈ کی طرف گئے. کچھ عورتیں تو اس قدر آرام سے بستر پر لیٹی ہوئی تھیں کہ ان کے بیمار ہونے کا احساس ہی نہ ہوتا تھا. کچھ عورتیں ایسی تھیں جو جالی والے کمروں میں بند تھیں. یہ شاید خطرناک قسم کی پاگل عورتیں تھیں. ہم سب لڑکے لڑکیاں سفید اوور آل پہنے خاموشی سے ان کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ ایک جالی والے کمرے کے پاس جا کر میں ٹھٹک گئی. مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. میں بے اختیار جالی سے لگ گئی اور ہولے سے آواز دی، نسرین.
घुटनों में सर्दी बैठी थी। मैंने उसे उंगली में पहनी हुई बड़ी सी फिरोजे की अंगूठी से पहचाना था। उसने सर उठाया और दौड़ कर मेरे पास आई। शामा तुम यहाँ? वो हैरत से बोली। हाँ नसरीन, मगर तुम ये क्या हालत है तुम्हारी? मैं 4th ईयर MBBS में हूँ, तुम यहाँ पढ़ने आए हो? हम यहाँ पढ़ने आए हैं। अज़रा कहाँ है? वो मेरी बहन कहाँ चली गई? मुझे मिलती नहीं। बोलो शामा, बोलो ना। वो वहशत ज़दा नज़रों से देखने लगी। नसरीन अज़रा अमेरिका में है, उसके यहाँ एक नन्ना मुन्ना सा बेटा भी है, और अपने शौहर के साथ वहाँ है। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। तो कभी नहीं आएगी? वो शौहर के पास है, उसके एक बेटा भी है, मगर मैं उसे देख नहीं सकती। वो कॉलेज के बाद से मुझसे मिली नहीं। मैं उसके गांव गई तो मालूम हुआ कि वो शादी करके 2 रोज़ पहले अमेरिका चली गई है। फिर शामा मैं क्यों जिंदा हूँ? एक अज़रा गई, दूसरी भी गई, मैं भी ख़त्म हो जाऊँगी, यहाँ ख़त्म हो जाऊँगी। नहीं नसरीन, ऐसा ना कहो। मैंने जालियों के बीच से उसके हाथ पकड़ कर कहा, और उसने गुस्से से मेरे हाथ झटक दिए। मैं सहम गई और पीछे हट गई। मेरे इर्द गिर्द दूसरे लड़कियाँ जमा होने लगे और मैं वहाँ से खिसक आई। लेक्चर के दौरान मैंने सुना प्रोफेसर कह रहे थे वो लड़की नसरीन BA है, उसके साथ हादसा ये हुआ कि एक बहन चलकर मर गई। ये पागल हो गई क्योंकि ये उससे बेहद प्यार करती थी। फिर कॉलेज के दौरान उसकी बहन की हम शक्ल एक लड़की अज़रा उसे मिली। ये उससे बेहद प्यार करती थी। इंटर करके वो भी चली गई और ये लड़की उसके गम में दोबारा पागल हो गई। घर में ये सबके साथ मारपीट करती है, अपने कपड़े फाड़ देती है और चीखती चिल्लाती है, मुझे अज़रा चाहिए, लाओ मेरी बहन को घर को। उसको घर वाले जंजीरों से बांध कर रखते थे, मगर फिर भाइयों के छोटे छोटे बच्चे थे। एक दिन ये पागलपन में एक बच्चे का गला घोंटने लग गई कि पकड़ ली गई, और फिर वो लोग गिद्दू बंदर इसको छोड़ गए। अभी हम इसकी बहुत हिफाजत करते हैं। कोई ख़तरनाक किस्म की चीज़ जैसे माचिस वगैरह इसके हाथ में या चाकू नहीं देते। मगर सर मुझसे तो वो माचिस और सिगरेट मांग रही थी बेचारी, मैंने उसे दे दी। एक लड़के आतिफ ने कहा और मेरा सर जैसे चकरा गया। थोड़ी ही देर में वार्ड बॉय दौड़ते हुए आए। सरफें फीमेल साइड में एक पागल ने अपने कपड़ों को आग लगा लिए। मैं बेतहाशा उस तरफ दौड़ पड़ी। मेरा माथा ठनका, कहीं नसरीन तो नहीं। पूरी कोठरी में धुआं भरा था। ताला खोल कर वार्ड बॉय अंदर घुसे। फिर मेरे पीछे डॉक्टर्स और लड़के लड़कियां सभी आ गए। किसी ने जल्दी से जलती हुई लड़की पर कंबल डाला, और जब शोले मांद पड़े तो उस ज़मीन पर गिरी हुई लड़की पर मैं झुक गई, और उसका चेहरा भी मामूली सा झुलस गया था, मगर जिस्म बहुत बुरी तरह जला था। सांस की डोरी बाकी थी। मैंने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर सिसकते हुए कहा, नसरीन डियर, ये तुमने क्या किया? क्यों किया? शामा, अज़रा के रूठ जाने के बाद मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती थी। शामा, तुम मेरी अज़रा को लिख देना कि नसरीन उसे याद करते करते मर गई। वो कराहते हुए बोली, ओ नो नसरीन। मैं मुसलसल रो रही थी। ये डॉक्टर हैरान थे, वो उसे इमदाद देना चाह रहे थे, मगर वो बोली, प्लीज़ मुझे मर जाने दें, मुझे छोड़ दें। 2 बातें शामा, मुझे छोड़ दो। बातें शामा से अज़रा के लिए करनी हैं। सबके बढ़े हुए हाथ स्टेथोस्कोप रुक गए। बोलो नसरीन, और क्या लिख दूँ अज़रा को? मैंने फिर पूछा। और उसको लिखना है कि मैं उसे बहुत याद करती थी, मगर वो मुझे पागल लड़की समझकर मुझे भूल जाए। सारी दुनिया पागल कहती है। अब कहानी ख़त्म हो गई। अब्बू, अम्मी, भैया, भाभी, अज़रा और शामा, तुमको भी मैंने सबको कितना तंग किया था, मुझे माफ़ कर देना। नहीं नसरीन नहीं, हम तुमसे प्यार करते थे, हमने तुम्हें माफ़ किया दोस्त। मैंने उसके झुलसते हुए माथे पर हाथ रख कर कहा, और उसके कपकपाते सूखे होंठ हल्के से हिले, खुदा हाफिज़। और वो आगे मूंद कर गहरी नींद सो गई। मैंने भी फरते जज्बात से दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया, और तब मेरी क्लास की लड़कियों ने मुझे सहारा देकर उठाया। मैंने अपने आंसू दुपट्टे से पहुँचे, और तो प्रोफेसर बोले, मिस शामा, क्या आप इस लड़की को जानती थीं? जी हाँ सर, ये मेरी दोस्त थी, अज़रा की दोस्त थी। इसको जितना भी जानती थी, इतना आप इसके डॉक्टर होते हुए भी नहीं जानते होंगे, और अफसोस। बहरहाल आप सब्र कीजिए। जी हाँ सर, हम सब्र ही कर सकते हैं, मगर किसी की यादों को खुरच कर नहीं फेंक सकते, मैंने कहा, और चंद आंसू ढलक कर मेरे ओवरऑल पर जज्ब हो गए। मैं हौले कदमें उठाती नसरीन की याद लिए वहाँ से वापस आई, और जब मैंने अज़रा को अमेरिका नसरीन की मौत के बारे में लिखा तो उसके जवाब से मैं हैरान रह गई। कहा तो वो नसरीन की बातों से हद दर्जे बेजार और चिड़चिड़ी रहती थी, और कहाँ उसने लिखा, शामा, मुझे नसरीन की मौत का इतना शदीद सदमा हुआ कि एक माँ बिस्तर पर पड़ी रही। मैं यहाँ अमेरिका में आकर नसरीन को ना भुला सकी।
وہ خوبصورت نہ تھی مگر اسے مجھ سے سچا پیار تھا شامہ، جبھی تو اس نے مجھے اجنبی دوست اور بہن کے لیے جان دے دی۔ آہ شامہ، میں بہت دکھی ہوں، کچھ اجنبی رشتے، کچھ اجنبی لوگ، یہ دل میں کیسی کسک چھوڑ جاتے ہیں۔ مجھے بھی اس سے پیار تھا، بے پناہ پیار، میں اس کی وجہ سے پڑھ نہ سکتی تھی، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر نہ بن سکی، مگر شامہ یقین کر مجھے دکھ نہیں تھا، اس لیے کہ میں کسی پاگل لڑکی کا سہارا تھی۔ کاش نسرین ہمیں نہ ملی ہوتی، کاش تم نے جو کچھ لکھا وہ سچ نہ ہوتا، مگر وہ سچ ہے۔ اور دیکھو دیکھو شامہ، نسرین کی یاد میں آنسو موتی بن بن کر بہہ رہے ہیں۔ نوید سو رہے ہیں، منا سو رہا ہے، اور میں تمہیں خط لکھ رہی ہوں۔ اب میں اور کیا لکھوں؟ بولو شامہ، ایک جیتی جاگتی حقیقت ختم ہو گئی، کہاں ڈھونڈ سکتے ہیں بھلا ہم ایسے پاگل لوگ جو یوں ٹوٹ کر پیار کریں چاہیں؟ شامہ، یہ محبت بھی کیا شے ہے؟ ہم ذی شعور انسانوں سے محبت کی توقع کرتے ہیں، کتنی فضول سی بات ہے یہ۔ نسرین کی محبت خود غرضی اور بناوٹ سے پاک تھی، اس نے مجھے روح کی گہرائیوں سے چاہا اور پھر وہ مٹ گئی۔ اور آج شامہ مجھے نسرین کی یاد میں ایک شعر یاد آ رہا ہے، جانتی ہو وہ کیا ہے؟ جانے ایک ایسا زہر دلوں میں اتر گیا، پرچھائی رہ گئی، انسان مر گیا۔ عذرا کا خط میری گود میں پڑا تھا اور میں سوچ رہی تھی، ہاں عذرا تم ٹھیک کہتی ہو، انسان مر جاتا ہے، پرچھائی رہ جاتی ہے۔ نسرین تو مر گئی مگر اس کی یادوں کی پرچھائیاں ہمارے ذہنوں پر چھائی رہیں گی۔ ہاں عذرا، ہمیشہ ہمیشہ میں نے عذرا کا خط میز کی دراز میں ڈالا اور انجانے میں جھکے دو آنسو میری آنکھوں سے بھی ڈھلک کر لفافے میں جذب ہو گئے۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ 75 نمبر کی کہانی ویورز یہاں ختم ہوتی ہے، اور ہم اب اگلی 76 نمبر کی کہانی آپ کے لیے لے کے آئیں گے اپنی کتاب سے۔ اس کا نام ہے یادیں۔ اور یہ یادیں جو میری کہانی ہے، یہ مالٹا میں ماشاءاللہ 3 سال سروس کے جاب کے سلسلے میں رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ جا کے، تو وہ یادیں ہیں جو میں نے کاغذ پر بکھیری ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ تو یہ کہانی میں آپ کو سناؤں گی، اس کا نام ہے یادیں۔ یہ میری 76 نمبر کی کہانی ہوگی۔ ویورز، اگر آپ کو میری کہانی اور ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میں جو اگلی کہانی ڈالوں تو وہ آپ کو بر وقت مل سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔